فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ ملک کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور بیان ہو رہی ہے سورہ ملک کی تفسیر آیت نمبر 1 سے 4۔ جہاں ہم نے سلسلہ کو منقطع کیا تھا، ہم وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ روایت میں احسن عملا کے حوالے سے انہی دو نکات پر تکیہ ہوا ہے جو میں نے عرض کیے، ایک عمل میں اخلاص کا مسئلہ اور دوسرا عقل و معرفت کا مسئلہ، یعنی اچھا عمل وہ عمل جو زیادہ عقل و فہم و معرفت کے ساتھ اور زیادہ خلوص نیت کے ساتھ اور خشیت اور عظمت کے ساتھ احساس کے ساتھ مخلوط ہو۔ عنوان ہے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث۔ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ امام نے یہی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ غلطی نہ کر بیٹھنا اکثر عملاً سے مختلف ہے، ولیکن اصوابکم عملا، مراد یہ ہے کہ تمہارا عمل کس قدر زیادہ صائب ہے، صاد سے ہے یہ صائب، اور اس میں کس قدر زیادہ حقانیت پائی جاتی ہے۔ صائب ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ کس قدر اس میں خشیت خدا ہے، اور خشیت خدا خدا شناسی کے پیچھے آتی ہے۔ جو خدا کو زیادہ بہتر طور پر پہچانتا ہے وہ خدا کی عظمت کو بہتر طور پر درک کرتا ہے اور اس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوتا ہے اور صدق نیت اور خلوص ہی کی جانب پلٹتی ہے۔ پھر فرمایا عمل پر باقی رہنا کہ عمل خالص رہے خود عمل سے زیادہ مشکل ہے، یعنی بسا اوقات انسان عمل کرنے کے دوران عمل کو انتہائی خلوص کے ساتھ انجام دیتا ہے لیکن عمل کے بعد اسے خلوص سے گرا دیتا ہے، مثلا بعد میں لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ پھر فرمایا خالص عمل وہ عمل ہے کہ تم نہ چاہو کہ خدا کے سوا کوئی اور تمہاری اس عمل پر تعریف کرے، خدا کے سوا کسی سے تعریف کی توقع نہ رکھو۔ اگر کوئی عمل انجام دو اور تمہاری آنکھ کا ایک کونا اس جانب ہو کہ لوگ بھی تمہیں اچھا جانے، وہ عمل خالص عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا عمل کی نیت خود عمل سے افضل ہے، یعنی عمل کی روح اس کے جسم سے زیادہ اہم ہے، یعنی عمل یعنی نیت۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84۔ بنیادی طور پر انسان اسی طرح عمل کرتا ہے جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، یعنی عمل کی نشاندہی کرتا ہے، پس نیت بنیاد ہے۔ عنوان ہے دو اور حدیثیں۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ابو قتادہ نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایکم احسن عملا کے معنی دریافت کیے، ایکم احسن عقلا، آپ نے فرمایا ایکم احسن عقلا۔ یہاں معرفت کے پہلو پر توجہ فرمائی ہے، وہ شخص کہ جس کی عقل زیادہ اور کامل تر ہے۔ کوفے کی جانب سے ایک شخص امام صادق کے پاس آتا ہے اور اہل کوفہ کے بعض لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔
ایسے اور ویسے شیعہ ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ساری تعریفیں کر دی تو آپ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کی عقل کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا تھا۔ عنوان ہے مرزائے شیرازی اور افراد کی تائید۔ ایک اور واقعہ میں نے بہت پہلے قم کے ایک عالم سے سنا تھا۔ ان آخری 100 برسوں میں جو علماء اور مراجع گزرے ہیں ان میں مرحوم مرزائے شیرازی، حاشیے میں لکھا ہے کہ مرزائے بزرگ مرحوم حاج مرزا محمد حسن، ان کا نام یہ ہے، جنہوں نے تمباکو کو حرام قرار دیا تھا، ان افراد میں سے ہیں جو علم اور عقل و تقوی میں تقریباً صف اول میں شمار ہوتے ہیں، خصوصاً صفائے باطن اور معنویت میں مراجع تقلید میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو یا بہت کم ایسے ہوں گے جو ان کی حد تک پہنچے ہوں گے۔ ان کے ظاہر سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، بہت عجیب انسان تھے۔ کسی شہر میں ایک مولانا ہوتے تھے، مرزا کے بعض استادوں نے بتایا کہ ہم نے ان کی خدمت میں ایک خط لکھا اور ان سے تائید چاہی کہ یہ صاحب اس شہر میں ہیں، کئی خطوط لکھے کہ فلاں صاحب اس شہر میں بہت بڑے عالم ہیں، اس حد تک عالم ہیں، مجتہد ہیں، بہت با تقویٰ بھی ہیں، آپ ان کی تائید فرما دیجئے، مثلا ان کو اجازہ مرحمت فرما دیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے خطوط لکھے لیکن مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ خط لکھتے ہیں، دوبارہ تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ صاحب بہت بڑے عالم اور با تقویٰ ہیں، ان کے علم کی بھی تائید کرتے ہیں اور ان کے عمل کی بھی۔ کہتے ہیں کہ مرزا نے جواب نہیں دیا۔ آخر کار وہ صاحب جو اس قدر تعریف کر رہے تھے خود اٹھ کر سامرا جاتے ہیں، مرزا نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا انہیں ہماری بات پر اعتماد نہیں ہے؟ گئے اور کہا آقا ہم نے اس قدر تائید کی درخواست کی، آپ نے تائید نہ فرمائی، ہمارے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ کو ہماری بات قبول نہیں کہ وہ صاحب علم اور با تقویٰ ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے تمہاری باتیں قبول ہیں، پھر آپ نے تائید کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا تم نے ہمیشہ اپنے خطوط میں یہی لکھا کہ یہ صاحب کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنے با تقویٰ ہیں، لیکن کسی خط میں یہ نہیں لکھا کہ ان کی عقل کس حد تک ہے۔ عالم دین کے لیے صرف علم و تقویٰ کافی نہیں، عقل اور فکر اور دور اندیشی اور ہوشیاری اور اپنے زمانے کے حالات کا ادراک اور لوگوں کی شناخت بھی ضروری ہے۔ یہ سب بنیادی ارکان ہیں۔ بہت بڑا عالم با تقویٰ ہو لیکن ایک سادہ دل آدمی ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ مکاروں کا آلہ کار بن جائے گا، یعنی اسلام دشمنوں کے ہاتھوں میں ایک اسلامی آلہ، فاسقوں و فاجروں کے ہاتھوں میں ایک عالم اور با تقویٰ آلہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم نے کہیں بھی اس اہم مسئلے کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ میں کسی شخص کی صرف اس کے علم و تقوی کی بنیاد پر تائید نہیں کر سکتا، جبکہ میرے لیے واضح نہیں کہ وہ شخص عقل و تدبیر اور ہوشیاری اور زمانے کے حالات کا ادراک اور لوگوں کی شناخت اور ادراک میں کس حد تک آگے ہے۔ ٹھیک ہے، عالم اور با تقویٰ انسان خود اپنے لیے بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں لوگوں کی اسلامی تقدیر کا فیصلہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جس کی عقلی سطح میرے لیے واضح اور روشن نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسن و عقلاً، ان کا فہم ان کی عقل زیادہ کامل ہو۔ ایک حدیث میں آیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے لیے غربت کی فکر و پریشانی نہیں ہے، یعنی اگر کبھی میری امت اقتصادی طور پر غربت کا شکار ہو جائے تو اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر تدبیر اور فکر اور عقل میں فقر اور غربت کا شکار ہو گئی، یہ ہے جو میری امت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ فرمایا یقول ایکم احسن عقلا، پھر فرمایا البتہ جس شخص کی عقل زیادہ ہو اس کی معرفت زیادہ ہے، معرفت بڑھے گی تو خدا خوفی بھی بڑھے گی، خدا خوفی بڑھے گی تو خلوص نیت بھی بڑھے گا، پس یہ سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پھر فرمایا یعنی جس کی عقل زیادہ کامل ہوگی وہ خدا سے زیادہ ڈرے گا۔ جس چیز کے لیے خدا نے امر یا نہیں فرمائی ہے اس میں بہتر طور پر غور و فکر کرتا ہے اور ادراک حاصل کرتا ہے، اگرچہ کم عمل کرے۔ وَهُوَ الْعَزِیز،
اور وہ ہے واحد صاحب عزت ذات عزیز. دو معنی میں آتا ہے، ایک مطلق غالب کے معنی میں جو کہ بے یدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہی کے معنی کی تائید کرتا ہے. یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس پیراگراف کو استاد شہید نے بحث کے درمیان میں اور آیت وہو علی کل شیء قدیر کے درمیان کے بعد بیان فرمایا، اور فرمایا وہاں پہ یہ فرمایا کہ وہو العزیز الغفور. اگلی آیت کا حصہ ہے یہ جس کا وہاں پر معنی کریں گے لیکن بظاہر فراموش ہو چکا ہے. یہاں پر اس آیت کو انہوں نے اختتام کیا وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین بسمک العظیم العظم والاکرام یا اللہ. اے پروردگار ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہر قسم کے انحراف اور خرابی، اناد و تکبر، کینہ اور حسد، خلاصہ یہ کہ کسی بھی قسم کا عقدہ ہماری روح میں ہے، خدایا اپنے لطف اور عنایت سے اس اناد اور کینے کو ہمارے دل سے باہر نکال کے فرمایا کہ ہمارے قلوب کو اس اعتبار سے صاف فرما دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. یہاں پر آیت نمبر 1 سے 4 تکمیل تک پہنچتی ہے. اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. اگلی آیت 3 سے 6 تک کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، جبکہ 3 کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے 4 تک کی پچھلی ریکارڈنگ میں، لیکن یہاں پر پھر آقا نے 3 سے 6 تک کی تفسیر بیان کی ہے. ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری خلائق الاجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3 سے 6. اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے. پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے. اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا. ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور انہیں شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہی بدترین انجام ہے. سورہ مبارکہ ملک کی یہ تیسری آیت ہے. پہلی آیت میں توحید افعالی کا اعلان تھا، یعنی اس بات کا اعلان کہ یہ تمام طاقتیں جو اس کائنات میں موجود ہیں اور پرگاندہ ہیں، اور یہ ساری طاقتیں جو مختلف شکلوں میں اس عالم کے اندر ہیں، کیا یہ تمام طاقتیں ہر اقتدار، ہر تسلط کسی ایک نقطے پر متمرکز ہے یا نہیں؟ اگر کسی ایک نقطے پر آ کے ٹھہر رہی ہیں تو یہ نقطہ وہی دست قدرت الہی ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام طاقتیں اور ہر تسلط آخرکار اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بعبارت دیگر جو نہج البلاغہ میں آئی ہے، تمام امور کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور تمام امور کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ کسی وقت یہ امکان ہوگا کہ لگام خدا کے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ بات ناممکن ہے اور کائنات کی محال چیزوں میں سے ہے. اگلی آیت میں موت اور حیات کے فلسفے کو بیان کیا. اس موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم انسانوں کا یہ آنا اور جانا کس لیے ہے؟ فرمایا حسن عمل کے لیے، یعنی آزمائش کے اس مرحلے میں اولین مقصد اور پہلا ہدف یہ ہے کہ انسان حسن عمل تک پہنچ جائے. یعنی فرمایا عمل تک نہیں فرمایا بلکہ کثرت عمل تک فرمایا. احسن و عملہ کے مرحلے تک. ان کی توضیح و تشریح ہم کر چکے ہیں.
یہ آیت جو کہ تیسری آیت ہے خدا کی ایک اور توصیف ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا خدا ہے جس نے موت اور زندگی کے نظام کو خلق کیا اس غرض اور مقصد کے لیے۔ پھر دوسری اشیاء تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم خلقت اور طبیعت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طبقا، اور خدا کا ہر غلبہ اور اقتدار اس کے دست قدرت میں ہے اور زمام امور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جس نے 7 آسمان 7 سما بنائے، 7 آسمان جو کہ طباق ہے، یعنی بعض کے اوپر احاطہ رکھتے ہیں، طبقے طبقے کی صورت میں۔ آسمانوں کے 7 طبقوں کو بنایا، پھر آسمان کے 7 طبقات کی خلقت سے صرف نظر کر کے بطور کلی خلقت کے مسئلے کو، خواہ آسمان ہو یا زمین یا اس کے درمیان کی چیزیں، ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے اور ان آیات میں بنیادی نقطہ یہی حصہ ہے۔ عنوان ہے نظام خلقت۔ فکر بشری کے لیے اہم مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہی خلقت اور نظام خلقت کا مسئلہ ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور بتدریج تفکر کے درجات پر پہنچتا ہے تو قہری طور پر یہ سوال ہر مفکر انسان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی انسان حیوانات کی حد میں پہنچا ہوا ہو کہ یہ سوچ اس کے لیے پیدا نہ ہو کہ بقول حافظ یہ انتہائی سادہ سی لیکن نقش و نگار والی چھت کیا ہے، ہماری یہ زمین کیا ہے، رات کیوں آتی ہے، دن کیوں طلوع ہوتا ہے، بہار کیوں آتی ہے، گرمی آتی ہے، خزاں آتی ہے، سردی آتی ہے، پھر یہی سب کچھ تکرار ہوتا ہے۔ سردی میں سبزہ مردب ہو جاتا ہے، بہار میں زندہ ہو جاتا ہے، گرمیوں تک اپنے کمال تک جا پہنچتا ہے اور افسردگی کا موسم خزاں آ جاتا ہے، سردی میں مر جاتے ہیں یہ سارے پودے، اگلے سال دوبارہ یہی نظام تکرار ہوتا ہے۔ یہ حرکتیں جو ہمارے سروں کے اوپر ان ستاروں کے اندر پائی جاتی ہیں کیا ہے؟ یہ ستارے کیا ہیں؟ ہمارے سروں پر آویزاں یہ چراغ مصباح کی تعبیر خود قرآن میں آئی ہے کیا ہیں؟ پھر انسان ان اشیاء کے کاموں میں غور و فکر کرتا ہے، حساب کرتا ہے۔ مثلا چاند کس لیے ہے؟ اشیاء پر کیا اثر رکھتا ہے؟ کوئی اثر رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس نظام میں موجود ان میں سے کسی ایک کو اٹھا لیا جائے تو کیا دوسرے اپنی جگہ پر قائم کام کر پائیں گے؟ یا ایک دوسرے سے وابستہ باہم پیوستہ ایک نظام ہے جس کے اندر ہر چیز کا وجود اس کی اپنی جگہ پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ کہ یہ جو وجود رکھتے ہیں کیا کسی ہدف کی تلاش میں ہیں؟ ان کے اندر کوئی مقصد ہے؟ خود ان کا کوئی مقصد ہے یا کوئی مقصد نہیں؟ قہری طور پر یہ سوالات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ نظامی کے بقول، یہ شاعر کا نام ہے، ایک درویش خدا کے اس موتیوں بھرے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رات کو شمع کی مانند چمکتے ستاروں کو دیکھا جن کی وجہ سے رات دن کی مانند چمک رہی تھی۔ درویش نے کہا اے ستاروں، تم کھڑے ہو اور اہل زمین سے کہہ رہے ہو کہ اے اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ، اس رات میں بیدار ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب کس کے لیے حرکت کر رہے ہیں؟ اس محمل کو اٹھا کر جانے میں ان کا مقصد کیا ہے؟ اس منزل سے نکلنے میں یہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اس محراب میں ان کا معبود کون ہے؟ اس طرح آنے سے ان کا مقصود کیا ہے؟ کیا یہ سب فضول اور لغو حرکات ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر اسرار و رموز اور معنی پوشیدہ ہے جنہیں دریافت کرنا چاہیے۔ قرآن اور انبیاء کی بنیادی بات یہی ہے کہ تم لوگ تعبیداً سر تسلیم خم نہ ہو جاؤ، بلکہ تمہیں اس راز تک پہنچنا چاہیے۔ اگر صرف حرکت ہی کرنی ہو، صرف چلے جائیں اور لوٹ کر آئیں، کوئی مقصد نہ ہو، یعنی باطل و فضول کام، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب ایک کارخانے کے اجزاء کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی عظیم کارخانے کے اندر جائیں، وہاں آپ کو ہزاروں چھوٹی بڑی مشینیں دکھائی دیں گی، پہیے، بیلٹ، طرح طرح کے پائپ اور انواع اور اقسام کی موٹریں نظر آئیں گی۔ بطور مسلم اگر انسان کسی مشین کو جداگانہ طور پر دیکھے، مثلا دیکھتا ہے کہ ایک بیلٹ کسی مشین کے گرد گھوم رہا ہے
ہر بار ایک نقطے پر جاتا ہے اور پھر وہاں سے پلٹ آتا ہے۔ انسان اس کو جداگانہ طور پر دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ کیا فضول کام ہے، یہ اپنی جگہ پر کیوں پلٹ کر آ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا مجموعی طور پر حساب کرتا ہے کہ یہ ایک ایسا بڑا نظام کے اجزاء ہیں اور کلی ہدف کی تلاش میں ہیں، ایک ایسا ہدف جس کا تعلق ان سب سے ہے اور کسی ایک سے جداگانہ طور پر مربوط نہیں ہے، اس وقت قہری طور پر ایک خاص معنی پیدا کر لیتا ہے۔ جو لوگ رات کو شب خیزی کے لیے بیدار ہوتے ہیں اور عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، جب مثلاً وضو تازہ کرنے کے لیے باہر آتے ہیں اور آسمان کے نیچے پہنچتے ہیں، تو سنت ہے کہ وہ سورہ آل عمران کی ان آیات کی تلاوت کریں، آیت نمبر 190 سے 191 تک۔ ان آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور اس شب روز کی آمد و رفت میں نشانیاں ہیں، لیکن صاحبان مغز، فکر اور عقل کے لیے یہاں قرآن عقل اور فکر کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نشانیوں کو درک کرو اور ظاہر بین بن کر نہ رہ جاؤ، ان کو حقیقت کے لیے نشانیوں کی حیثیت سے درک کرو، یعنی یہ حقیقت اور حق کی نشانیاں ہیں، اور وہ اولو الالباب جو نہ صرف صاحبان عقل و فکر ہیں بلکہ صاحبان دل بھی ہیں۔ عقل والے اور دل والے، دیکھیے کس طرح سے قرآن صاحب دل ہونے کو صاحب فکر ہونے کے ساتھ کس طرح سے ضمیمہ کرتا ہے، یعنی ان دو کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اولو الالباب صاحب عقل اور صاحب فکر ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعود، صاحب دل ہونے کو، اور وہ لوگ جو خواہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا تقریباً دو مختلف حالتوں کا بیان ہے، نہ کہ صرف کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی ظاہری حالت کا، وہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان آخرکار یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے، تینوں حالتوں کو بیان کرتا ہے، جبکہ وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، یعنی خدا کی یاد ان سے جدا نہیں ہوتی۔ ایک عاشق کی طرح سے کہ وہ کسی بھی چیز میں اور کسی بھی کام میں مشغول ہو، وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں معشوق کو ہی دیکھتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اسے اس کے معشوق سے غافل نہیں کر سکتی۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور جو نتیجہ لیتے ہیں وہ یہ ہے، اے پروردگار، ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ تو نے انہیں فضول میں خلق نہیں کیا ہے، یہ حرکتیں بیہودہ اور فضول نہیں ہیں، یہ رفت و آمد فضول نہیں ہے، یہ سب حق اور حقیقت کی بنیاد پر اور حکیمانہ مقاصد کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ کہتا ہے سوچو، غور کرو، جتنا ہو سکے زیادہ غور و فکر کرو، یہاں تک کہ ایک راز تک پہنچ جاؤ۔ یہاں پر ایک عجیب تعبیر ہے، تم دیکھو گے کہ رحمان کی مخلوقات کے درمیان توافت نہیں ہے۔ کیا مراد ہے یہ؟ یعنی اختلاف اور انواع اور اقسام نہیں ہیں۔ اس کی تائید تو خود قرآن بھی سورہ روم کی آیت نمبر 22 میں کرتا ہے، بلکہ خود ہی اختلاف کی توحید کی ایک نشانی کے طور پر ذکر کرتا ہے کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف خدا کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے۔ رنگوں اور نسلوں کا اختلاف خود ایک آیت الہی ہے۔ اختلاف کو نہ صرف قرآن فضول اور بیہودہ نہیں سمجھتا بلکہ حکمت کے دلائل میں شمار کرتا ہے۔ پس یہاں پر تفاوت یعنی اختلاف کس معنی میں ہے؟ یہ وہ اختلاف ہے جو اس اختلاف سے تضاد نہیں رکھتا۔ اب اس موضوع کی وضاحت سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ عنوان ہے کہ زبانوں کے اختلاف کے بارے میں ایک افسانہ۔ تقریباً 3 ماہ پہلے مجلہ نگین، ایک رسالے کا نام، کہ شاید تازہ ترین مقالات اور آج کل کے جدید افکار اس جریدے میں تھے، پیش کیے جاتے ہیں، اور اس جریدے کو باقاعدہ خریدتا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ وہاں ایک ایسے شخص کا مقالہ شائع کیا جو کبھی کبھار مذہبی تقریریں بھی کرتا ہے اور اپنی تحریروں میں بھی وہ مذہبی رجحانات کا اظہار کرتا رہتا ہے،
لیکن اس قسم کے لوگ جو دین و مذہب سے کسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر اس کے پابند نہیں ہیں، آخر کار بعض مقامات پر لغزشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس نے 2 شماروں میں ایک بہت تفصیلی مقالہ تحریر کیا تھا جس کا عنوان تھا کہ ایک مخصوص زبان ہے جو کئی برس ہوئے ایجاد ہوئی اور تاکہ ایک بین الاقوامی زبان قرار پائے اور در حقیقت زبانوں میں موجود اختلافات دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایک سادہ سی زبان ہے جو بہت جلدی اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ زبانوں کے اختلاف کا مسئلہ اس جریدے میں چھڑا ہوا تھا۔ اس نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ کتاب مقدس توریت میں اس طرح سے آیا ہے کہ یہ زبانوں کا اختلافات ایک عذاب الہی ہے۔ توریت میں ایک عجیب افسانہ ہے۔ یہ نکتہ بہت درس آموز ہے۔ اتفاقاً عجیب بات یہ ہے کہ ہماری بعض کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب یہ قصہ توریت کی تاریخ سے ہے، یہودیوں نے دنیا میں لبل کے نام سے ایک چیز رائج کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں روئے زمین پر جو انسان تھے ان کی ایک ہی زبان تھی۔ ایک برج تھا، برج بابل۔ لوگ اس برج کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور فلاں فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کرنا چاہ رہے تھے یہ برج جو اس قدر بڑا اور عظیم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جب کسی چیز کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک زلزلہ آیا اور وہ برج مسمار ہو گیا۔ لوگ اتنے دہشت زدہ اور وحشت زدہ ہو گئے کہ بل بل کرنے لگے، یعنی اپنی زبان بھول گئے۔ ہر کوئی اپنے اندر سے بل بل کرنے لگا۔ یہاں سے زبانوں میں اختلاف شروع ہوا۔ پس زبانوں میں اختلاف اور اس کا متعدد ہونا ایک عذاب الہی تھا۔ انسان نے کوئی گناہ کیا تھا، اس کے سبب سے زبانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، وگرنہ اس سے پہلے لوگ وحدت زبان کی جنت میں رہتے تھے۔ بعد میں گناہ کے نتیجے میں جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے، اختلاف زبان کے عذاب سے دوچار ہو گئے اور آج تک اس زبان کے اختلاف کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آج شاید انسان کی فکری طاقت سب سے زیادہ زبان سیکھنے میں ہی صرف ہوتی ہے۔ ہماری زبان الگ ہے اور کسی دوسری قوم کی زبان کوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کتابیں دوسری زبانوں میں لکھی جاتی ہیں ان سے واقف ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کتابیں ہماری زبان میں ہیں ان سے وہ واقف ہوں، تو مجبوراً ہمیں زبان سیکھنا پڑتی ہے۔ اور یہ دنیا ایک مصیبت ہے اور ایک گناہ کا نتیجہ ہے۔ وہاں اس بات کو نقل کیا اور لکھا تھا کہ قرآن نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے، کیونکہ اولاً تو متعدد آیات میں خود توریت کی تائید فرمائی ہے اور اسے آسمانی کتاب سمجھا ہے، اور ثانیاً قرآن کی چند آیات اور اس بات پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد قرآن میں جہاں بھی لفظ لسان آیا تھا اسے اسی طرح سے لا کر اپنی بات کی تائید میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ مقالہ اس قدر فضول ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اتفاقاً جس مقام پر برعکس نتیجہ لینا چاہیے تھا وہ یہی مقام ہے۔ قرآن کی اصالت سواد سے کہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ مختلف مسائل میں قرآن کا فہم توریت سے مختلف ہے۔ ان میں سے ایک مورد یہی ہے کہ آج کی توریت ایک جعلی اور تحریف شدہ توریت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک تحریف شدہ کتاب ہے۔ یہ جعلی توریت کہتی ہے کہ زبانوں کا اختلاف ایک عصیان کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ زبانوں کا اختلاف رنگوں کے اختلاف کی طرح سے ایک ضروری اور لازمی امر ہے اور حکمت الہی کی نشانیوں میں سے ہے۔ زمین سے آسمان تک کا فرق ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مصیبت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک گناہ کے نتیجے میں خدا نے انسان کو اس عذاب یعنی زبانوں کے اختلاف کے عذاب سے دوچار کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے جو حکمت الہی کے تقاضے کے مطابق ہے، اسے ہونا چاہیے ہے، اور اس کا انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح سے رنگوں کے اختلاف کو انسان نے ایجاد نہیں کیا، اسی طرح سے زبانوں کا اختلاف بھی ایک ضروری اور طبعی امر ہے اور حکمت الہی کی نشانی ہے۔ ایک ایسا تنوع ہے جو حکمت الہی کی نشانی ہے
یہ کہاں اور وہ بات کہاں، جو کہ خوش قسمتی سے ایک دوست نے اس مقالے کی رد میں ایک زبردست اور بہترین مقالہ تحریر کیا جو اول ارد بہشت کے شمارے میں شائع ہوا۔ البتہ میری نگرانی میں ہی یہ مقالہ تحریر ہوا ہے۔ مقالے کی تحریر کے بعد میں نے اس سے کہا کہ جس مقام پر وہ یہ کہتا ہے کہ توریت نے یہ کہا ہے کہ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، اس مقالے پر ایک مثال اس کے لیے دی جا سکتی تھی۔ یہ بات اس مشہور مثال کی مانند ہے کہ اصحاب منبر اور مصائب پڑھنے والے حضرات ہمیشہ گریز کا خیال رکھتے ہیں، یعنی جو بات بھی کر رہے ہیں جب وہ آخر میں مصائب پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مناسب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب منبر اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے قربان گاہ کی طرف جانے کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ پورا واقعہ اس نے بڑی تفصیل اور آب و تاب کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم خواب میں دیکھا کہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار سمجھ گئے کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ جناب اسماعیل کو بتایا، انہوں نے قبول کیا۔ بی بی ہاجرہ کی نگاہوں سے بچا کر جناب اسماعیل کو مینا کی قربان گاہ لے گئے اور ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اسے خوب آب و تاب کے ساتھ بیان کیا۔ اسی دوران شیطان نے جا کر بی بی ہاجرہ کو بتا دیا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو، ابراہیم تمہارے بیٹے کا سر کاٹ رہے ہیں۔ ہاجرہ گھبرا کر باہر نکل آئیں۔ اسی اثنا میں حکم خدا جناب ابراہیم تک پہنچ گیا کہ ہم امتحان لینا چاہتے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ تم اور تمہارا بیٹا کس حد تک ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر، اگر ہم اس طرح سے حکم دیں تو تم جان لو کہ تمہیں حکم خدا کے تحت اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنا ہے تو کر دو گے، وگرنہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ بی بی ہاجرہ بدحواسی کے عالم میں قربان گاہ کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک دیکھا کہ حضرت اسماعیل صحیح سالم چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر اس مقرر نے چاہا کہ مصائب کی طرف جانا چاہا تو کہنے لگا کہ کس قدر شباہت ہے جناب اسماعیل کی ماں کے پاس پلٹ کر آنے اور جناب علی اکبر کی بی بی لیلہ کے پاس پلٹ کر نہ آنے میں۔ حاضرین اور شہید استاد ہنسنے لگے۔ جی ہاں، کس قدر شباہت ہے۔ توریت کا یہ قصہ جو بتا رہا ہے کہ زبانوں کا یہ اختلاف ایک عصیان اور گناہ کے زیر اثر ہے، یعنی ایسا کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے یہ ایک ضروری امر اور حکمت الہی کے آثار میں ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ کس قدر یہ دونوں ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں، بالکل وجود اور عدم کی شباہت کی طرح، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ یہ تاریک رات ایک روز روشن سے شباہت رکھتی ہے۔ تفسیر ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اس کو ہم مکمل کریں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔